نماز انسان کو کیا پہنچاتی ہے؟ ایک سادہ سا جواب جو عرض کیا تھا، سطحی دین کا، ظاہری دین کا، ظاہر بینی کا نتیجہ ہے وہ یہ کہ ثواب ہوگا، آپ کو بہشت ملے گی، بہشت میں پھل ملیں گے، آم ملیں گے، انگور ملیں گے، حوریں ملیں گی. اور حوریں بھی اس طرح سے تصویر کشی کی ہے کہ جس میں خواتین کا کوئی حصہ نہیں ہے نا؟ سنا ہے کبھی حوروں کی جو تصویر بنائی جاتی ہے اس میں تو خواتین کا کوئی حصہ نہیں ہے، جبکہ عمل میں، دین میں برابر کی شریک ہیں. دین سارا ان کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، لیکن نتیجہ مردوں کے لیے ہے، حوریں انہیں ملیں گی. عورتوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ پھر انہیں کیا ضرورت ہے دین پر عمل کرنے کی؟ اگر رزلٹ سارا مرد لے جائیں گے. اور حور کا تصور کیا پیش کیا ہے، خوفناک، شرمناک تصور حوروں کا پیش کیا ہے کہ یہاں پر زمین پہ تقوی اختیار کرو تاکہ ادھر تمہیں شہوت کی چھٹی دی جائے، شہوت رانی. یہ کیا دین ہوا؟ یہ کیا مقصد ہے انسان؟ یعنی مقصد انسان یہ ہے کہ یہاں پر اس کو دیندار بنایا جائے تاکہ آخرت میں تمام بے دینی کے کام کرے. دنیا میں اگر کوئی یہ دو کام شروع کر دے، دن رات کھاتا رہے اور شہوت رانی کرتا رہے، کیا دنیا اس کو اچھا انسان کہتی ہے؟ سب سے برا انسان زمین پہ تو یہی برا انسان ہے جس کا کھانے کے علاوہ، ہوس رانی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. اگر یہ دنیا میں برا ہے تو یہ بہشت میں کیسے اچھا ہو گیا؟ یہ وہاں جا کر اس کو توشہ یہ دیا جا رہا ہے کہ تم جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنی ہوس رانی کر سکتے ہو کرو. اشارہ کیا تھا کل، راز بتا دیا تھا کہ یہ قرآن کے متشابہات ہیں. یعنی قرآن کریم میں جو ثواب کا ذکر ہے بہشت میں، وہ دراصل انسان کے اعمال کا تجسم ہے، عورت ہو یا مرد. من عمل منکم صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے جو بھی عمل صالح کرے وہ عورت ہو یا مرد ہو، یکساں نتیجہ دونوں کے لیے، چونکہ دونوں کے اعمال مجسم ہوں گے، دونوں کے اعمال نتیجہ بن کر آئیں گے. وہ حوریں آپ کے عمل کا تجسم ہے، وہ آپ کے اعمال ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ہم نشین ہیں، آپ کے انیس ہیں. وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں، وہ مردوں کے لیے بھی ہیں. اور اعمال جب مجسم ہو، مثلا آپ نے کوئی کام کیا ہے، وہ کام کر کے جب اس کام کا نتیجہ آپ کے سامنے آتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو. آخرت میں اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی آپ کو، چونکہ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ مجسم ہو کے آپ ہی کے ساتھ ہوگا وہاں. اس لیے لذت محسوس ہوگی آپ کو ان ساری نعمتوں سے. لیکن وہ زبان ہمیں نہیں آتی، ان حقائق کا ہمیں ادراک نہیں ہے، لہذا ہماری زبان میں پیش کیا گیا کہ یہ فاقعہ ہیں، یہ حوریں ہیں، یہ فلاں ہیں. یہ ہماری بولی میں تشبیہات کے ساتھ پیش کیا گیا. نماز میں مقصد فقط ثواب نہیں ہے، پھل اور حوریں نہیں ہیں. نماز کا مقصد اس زندگی میں تمہارے لیے ہے، چونکہ بعد میں جو کچھ تمہیں ملنا ہے آخرت میں، وہ یہی زندگی میں جو تم نے حاصل کیا ہے وہی مجسم ہوگا. اضافی کوئی چیز نہیں ملے گی وہاں سے، باہر سے لا کر، دکان سے لا کر، مارکیٹ سے لا کر کچھ نہیں دیا جائے گا تمہیں. جو کچھ تمہارے اندر ہے وہی باہر روشن کر دیا جائے گا، جو کچھ تمہارے اندر ہے. چونکہ جو کچھ باہر سے انسان کو ملے وہ انسان کا حق نہیں ہے، وہ انسان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. وہ چیز جو باہر سے انسان کو ملے، جو اندر سے، انسان کے اندر سے باہر آئے، وہ دولت ہے انسان کے لیے. آپ مختلف علاقوں سے ہیں، اپنے اپنے علاقے کی بعض چیزیں آپ جب دوسروں کو منتقل کرتے ہیں تو کس طرح سے تشبیہ دیتے ہیں یہ سامنے کہ ہمارے علاقے میں ایک چیز ہوتی ہے اس کی طرح ہے، اس فلاں شے کی طرح ہے. آپ ایک پھل ہے، معلوم نہیں کھایا ہے یا نہیں، لاہور میں کبھی کبھار آتا ہے چیکو، پاکستانی نہیں ہے، غیر پاکستانی ہے لیکن اب پاکستان میں کاشت ہوتا ہے.
یہ جاوا کنٹری سے آیا ہے چیکو. خوب چیکو ایک طالب علم بتا رہے تھے کہ یہ پاکستان سے انہوں نے چیکو خریدا اور لے کے ایران جا رہے تھے. بارڈر پہ انہوں نے چیک کر لیا, ایران میں نہیں ہوتا چیکو. انہوں نے چیک کیا تو وہ نرم شکل میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ تم ابلے ہوئے آلو کیوں لے کر آئے ہو ادھر؟ اول آلو کیوں لائے ہو اپنے ملک سے, دوسرا ابلے ہوا آلو, چونکہ وہ نرم تھا. وہ اس نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ آلو نہیں ہے اور ابلا ہوا بھی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک پھل ہے, میٹھا کھانے کا ہے, اور تم چکھ لو ادھر. اس نے کہا نہیں, مجھے آلو ابلے ہوئے پسند نہیں ہے, کھایا بھی نہیں اس نے. آپ میں سے جنہوں نے کھایا ہے انہیں تو پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, لیکن جنہوں نے نہیں کھایا, اگر انہیں ہم سمجھانا چاہیں گے چیکو کیا ہوتا ہے, کیسے سمجھائیں گے؟ آلو کی طرح ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں متشابہ, شبیہ کے ساتھ, تشبیہ کے ساتھ بات سمجھانا. چونکہ کچھ چیزیں ہماری دیکھی بھالی ہیں. آلو دیکھا بھالا ہے, چیکو ان دیکھا ہے, چونکہ اس سرزمین کا نہیں ہے. اب اگر اس سرزمین کے لوگوں کو اس سرزمین کی بات سمجھائیں تو اس سرزمین کی ایک شے مثال بنا کر, شبیہ بنا کر, اس کے ساتھ اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی طرح ہے. اب توجہ فرمائیں, بہشت آخرت وہ سرزمین ہے, دنیا یہ سرزمین ہے. ہم اس دنیا کے رہنے والے ہیں جہاں آلو ہوتا ہے. ایک اور سرزمین ہے جہاں چکو ہوتا ہے, اور ان آلو کے سرزمین پہ رہنے والوں کو چکو سمجھانا ہے آلو سے تشبیہ دے کر. انہوں نے سمجھا آلو ہی ہے, آلو ہی ملے گا بہشت میں. شبیہ ہے, تشبیہ دی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی مانوس چیز کے ساتھ اس کو بتایا گیا تاکہ سمجھ میں آئے آپ کو. اور جب متشابہات, شباہتیں, شبیہیں جب پیش کی جائیں تو نہ سمجھ لیں کہ وہی. مثلا ابھی ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے, ایک شبیہ بنائی جاتی ہے ڈرامے کے اندر. مختلف ڈرامے ہیں, مذہبی ڈرامہ ہو, آپ نے دیکھی ہیں مذہبی فلمیں, ان کے اندر ایک شبیہ بنائی گئی. مثلا جو مذہبی ڈرامہ تھا مریم مقدس, ایک فلم بنی تھی جس کے اندر ایک خاتون نے, ایک بچی نے مریم مقدس کا کردار ادا کیا. تو کیا عیسائی سارے اس بچی کو مریم مان لیں؟ ابھی انہیں پتا ہے کہ یہ شباہت ہے, یہ تشبیہ ہے, یہ متشابہ ہے. اس فلم میں ہمیں ایک کریکٹر پاکیزہ نورانی دکھایا گیا ہے ہمارے زمانے کے موجودہ ایک شخصیت کے ذریعے. اس نے ایکٹ کیا ہے, وہ اس کے روپ میں وہ دکھایا جا رہا ہے. یہ کام ہے جو ہم بھی روزمرہ کر رہے ہیں, اور اسی کے ذریعے سمجھتے ہیں ہم بہت ساری باتیں. کئی چیزیں ہیں جو چائنا کے اندر ہیں, پاکستان میں نہیں ہیں, آپ کو لوگ سمجھا دیتے ہیں آ کر تشبیہات کے ذریعے. تعلیم کے دوران استاد بچوں کو بہت ساری مثالیں دے کر تشبیہات کے ذریعے سے بہت ساری باتیں تعلیم دے دیتا ہے. قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اسلوب استعمال کیا ہے کہ تشبیہ دے کر, مثالیں دے کر بہت ساری حقیقتیں جو ہم نہیں جانتے وہ ہمیں بتا دی ہیں. اور قرآن کا یہ بھی فرمانا ہے کہ جب انہیں بہشت میں وہ سب کچھ ملے گا, نظر آئے گا, تو کیا کہیں گے؟ اوتو بہی متشابہا. یہ تو شبیہ, یہ تو دیکھی والی چیز لگتی ہے, اس کے مشابہ تو ہم نے پہلے دیا گیا ہے ہمیں اس کے مشابہ. یعنی وہ مشابہات ہیں, تشبیہات ہیں. حقائق کچھ اور ہیں, حقائق اخروی ہیں. بہشت اخروی ہے, دنیاوی نہیں ہے. آخرت میں شہوت نہیں ہے, نہ پیٹ کی شہوت ہے نہ دوسری شہوت ہے. وہاں تو یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کا سب کچھ نظام ہے. شہوتیں دنیا میں ہیں, آخرت پاکیزہ ہے. آخرت میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے, اخروی ہے, ہر چیز اخروی ہے, ہر چیز نورانی ہے, ہر چیز غیر مادی ہے, ہر چیز غیر جسمانی ہے. متشابہات کی زبان سے آپ کو دین سمجھایا گیا ہے.